اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر سب قرآن کو اتارے اور اس قرآن کی وجہ نہ اللہ کی ذات نے اس مہینے میں افضلیت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے 1,80,000 لوگوں میں نبی اور رسول پیدا فرمائے۔ ہر نبی کو دنیا کے اندر بھیج کے اس دور دے جس طرح لوگ سن جڑی چیز سے اکھائے سن جو مندے سن مخصوص انہاں لوکاں تک میرے پروردگار نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ نشانی عطا فرمائی۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ نشانی عطا فرمائی۔ اس نشانی دے ذریعے، اس معجزے دے ذریعے اللہ دے نبی اپنی قوم اللہ رب العزت دی الوہیت دی دعوت دیتے سن اور اپنی نبوت دا اعلان کرتے ہویا لوگاں تبلیغ کرتے سن۔ لیکن ہر معجزہ، ہر دلیل اس نبی دی ذات جد تک ظاہری اس روح اور جسم جنا دنیا دے رہی ہے نا اونا جن سلامت رہے۔ ہر معجزہ، ہر دلیل جو پروردگار نے عطا فرمائی دنیا تو ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، جان تو بعد اونا دی وہ دلیل بھی ختم ہو گئی، معجزہ بھی ختم ہو گیا، وہ نہ ہی ویکھیا جڑے اس وقت انہاں نبیوں دے کول رہے دوجے بعد آیا ویکھیا نہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں سلسلہ نبوت اور رسالت کا چلتا رہا پہ در پہ آخر وقت آ گیا کہ میرے اور پاتے کریم لجبال دنیا دے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کا پورا وجود پاک سراپا معجزہ بنایا، سارا وجود سراپا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا سماعت کرنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا سننا معجزہ، آقا کا چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، سونا معجزہ، جاگنا معجزہ، اللہ اللہ کرنا معجزہ، جنگا لڑنی ہے معجزہ۔ مطلب ہے کہ سارا وجود رب نے جو عطا کیتا ہے معجزہ بنا کے بھیجے۔ سارے معجزیاں دے وچوں جنہیں آقا علیہ السلام دے معجزات نے اور سراپا معجزہ آپ کا وجود ہے، سب نو وڈا معجزہ پروردگار نے سنا قرآن عطا فرمایا۔ سب نو وڈا معجزہ رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی سارے پچھلیاں امتیاں نبیاں دی امتاں نالوں کثرت ہوئے دی امت دی، اور فرمایا وہ دی وجہ میرا قرآن ہے کہ یہ ختم ہوئی نہیں ہونا، لوگ تا قیامت انہوں ویندے جان دے، غیر پاندے جان دے، انہوں ویندے جان دے، غیر پاندے جان دے، انہی وجہ نہ میری امت کی کثرت ہو جائے۔ اور اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور سنو امام الانبیاء دے غلاموں، اس دنیا دے اندر میرے کو یا تواڈے کو عام روٹین دے جنرل نالج واسطے پوچھا جائے بھائی ساڈے محلے دے اندر، ساڈی بستی دے اندر، ساڈے شہر دے اندر، ساڈے صوبے دے اندر کیڑا بندہ عظیم ہے، تو دنیا دا لحاظ رکھدے ہویا پنڈ دے حوالے نال کوئی بندہ آپ کے نال جی فلاں چودھری صاحب جڑے نے او بہترین نے، فلاں ناظم بہتر ہے، فلاں ایم این اے بہتر ہے، فلاں ایم پی اے بہتر ہے، فلاں عہدیدار بہتر ہے۔ اساں ایک دلیل دے آتے نا، دنیا دے کسی کو پوچھئے بھائی بہتر کون ہے، اپنے اپنے شعور دے مطابق اس دنیا دے عہدیاں کو سامنے رکھ کے
اسی آقا نے فلان بہتر ہے جی فلان بہتر ہے تو امام الانبیاء غلاموں بہترین انسان کون ہے اے ذرا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو کے عرض کرنے ہیں سنا تو سمجھو کائنات کے اندر بہتر کون ہے سونے ہاں بہتر کون ہے اسی فرما دے ہو سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمان مبارک دا مفہوم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے بچوں سب نو بہتر ہو جڑا قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے سارے نو بہتر کون ہے جی جڑا قرآن پڑھتا ہے جڑا قرآن پڑھاتا ہے یہ مگال آفت سے نہیں کہا رہا قرآن دی آفت درجہ ہو رہے لیکن یہ وہ بندہ ہے جڑا قرآن اتو ہے کہ میں پڑھتا ہے اور پھر کائنات کے اندر ایک واحد ایسی کتاب ہے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جن پڑھو پڑھن دا الگ ثواب ہے جن کھولو کھولن دا الگ ثواب ہے ہاتھ رکھو ہاتھ رکھن دا الگ ثواب ہے اتے نظر ٹھکا لو نظر ٹھکان دا الگ ثواب ہے یہ زبان حرکت دیو او دے لفظانو پڑھو او دے پڑھن دا الگ ثواب ہے امام الانبیاء کے غلاموں اس قرآن دے ترجمے پڑھو او دے ترجمے دا الگ ثواب ہے اس قرآن کی تفسیر کو پڑھو اس تفسیر دا الگ ثواب ہے پھر اس قرآن کو پڑھ کے کسی کو احساس کرتے ہو امام الانبیاء کے غلاموں میرا تو احساس کیتا ہے او دا الگ ثواب ہے میرا تو پڑھے ہے الگ ثواب اس قرآن کی برکت ہے اس قرآن کی قرآن دا معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام دا معجزہ قرآن دی قرآن خود ایک معجزہ ہے جڑا بھی یہ قریب آ جاوے جس حال کے اندر بھی آ جاوے اللہ رب العزت واسطے ہدایت اور روشنی پیدا فرمائے بات کی سمجھ آ رہی ہے میں عرض کر رہا سب نو بہتر کون ہے جڑا آقا علیہ السلام نے فرمان مبارک دا مفہوم میں فرمایا جڑا قرآن پڑھن والا ہے تو قرآن پڑھان والا ہے وہ دنیا دے سب نالوں بہتر ہے تو امام الانبیاء غلاموں آؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمان مبارک دا مفہوم سنو میرے محبوب فرمان دے جڑا بندہ ایک باری ایک لفظ قرآن دا پڑھتا ہے اللہ عمدہ سنے نیا دا فرمان ہے ایسے حدیث آخر میں آپ دا مفہوم مبارک میرے آقا نے فرمایا الف لام فرمایا سمجھانے میں لفظ مکمل پڑھیا ہے فرمایا الف
علم دنیا دے ختم ساری ڈگریاں مک گئیاں پر قرآن والی ڈگری قبر چ نہ ٹر جاندی سجنوں نہ ٹر جاندی ہے اے قبر وچ نہ ٹر جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مفہوم عرض کر دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت آئے ہوئے گا